بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، پارس ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں آپ اور ہم رہتے ہیں، اور اسلام ہم تک کیسے پہنچا اور اس کو پہنچانے میں کس نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جس اسلام کو پھیلانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے گئے، ان سے اسلام کو پھیلانا شروع کیا گیا، لیکن ہر قوم جو ہے وہ اسلام کو اپنے مطابق سمجھتی رہی۔ اس اسلام کو ہم تک پہنچانے میں کربلا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگرچہ مولا حسین قربانی نہیں دیتے تو شاید ہم تک آج اسلام نہ پہنچتا، وہ کہیں دور تک چھپا ہوتا۔ لیکن ویورس، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کربلا میں مولا حسین کی تو شہادت ہو گئی تھی، اور اس دور میں کوئی میڈیا بھی نہیں تھا، کوئی ٹی وی بھی نہیں تھی، اور اتنا بڑا نیٹ ورک بھی نہیں تھا جس میں ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چلتا کہ کربلا کے واقعات میں ہوا کیا تھا، کربلا میں کون ظالم تھا، کون مظلوم تھا۔ میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے چند اشعار بی بی کی شان میں پیش کرنا چاہوں گی۔ آپ شاید میرے ان اشعار سے سمجھ جائیں کہ میں کہنا کیا چاہتی ہوں۔ کہ شہید محسن نقوی فرماتے ہیں، قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پر چھا گئی ہے علی کی بیٹی، بھٹک رہا تھا دماغ انسانیت، جہالت کی تیری گمی، جنم کے اندھے بشر کو رستہ دکھا گئی ہے علی کی بیٹی، کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر ہو سکے گا نہ اب جہاں میں، ستم کی بنیاد اس طرح سے ہلا گئی ہے علی کی بیٹی، کئی خزانے سفر کے دوران کر گئی خاک کے حوالے، کہ پتھروں کی جڑوں میں ہیرے چھپا گئی ہے علی کی بیٹی، یقین آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی۔ جی ہاں ویورس، کربلا تو ہو گئی، لیکن اس کربلا میں بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا بہت بڑا رول، بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ کربلا میں مولا حسین کو شہید کیا گیا، لیکن اس کربلا کے آنکھوں دیکھی شاہد ایک تو مولا سجاد اور ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہا تھی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کربلا کے واقعے کے بعد کربلا سے کوفہ سے شام در بدر پھرائی گئی، اور ان کو شام کے زندان میں قید کر دیا گیا۔ بعض روایت لکھتی ہیں کہ قید ان کی 1 سال تھی، بعض لکھتی ہیں کہ 2 سال تھی۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا رہا ہو کے وطن واپس آئی تھی مدینے میں انہوں نے کربلا کے بعد رونا، ماتم، گریہ و زاری کو ہی ترجیح دی ہمیشہ۔ کیونکہ انہوں نے پیغام کربلا کو آگے رکھنا تھا، پیغام کربلا کو جاری رکھنا تھا، ورنہ ہم تک کیسے پہنچتا کہ کربلا میں کیا ہوا تھا۔ ویورس، بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب کربلا سے مدینے واپس گئی تھی تو مدینے میں جب انہوں نے یہ مولا حسین کی مجالس برپا کرنا شروع کی، ان کے غم کو، ان کے پیغام کو آگے بڑھانا شروع کیا، تو وہاں کے حاکم سے یہ ہضم نہ ہوا، تو انہوں نے علی کی بیٹی کو مدینے سے نکال دیا۔ بعض لوگ علی کی بیٹی کی زندگی کو بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ علی کی بیٹی کربلا سے کوفہ سے شام زندان کاٹ کے تو پھر وہ مدینے واپس آئی، اور وہاں پہ انہوں نے جو زندگی بسر کی، کبھی یہ کسی نے نہیں جاننے کی کوشش کی جب علی کی بیٹی مدینے واپس گئی تھی تو پھر ان کو شام جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی، جبکہ ان کا اپنا وطن موجود تھا۔ جب حاکم مدینہ نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ان باتوں کو دیکھا تو اس کے بعد حاکم مدینہ نے بی بی زینب کو مدینہ سے نکال دیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا مدینہ سے نکل کر پھر مصر گئی تھی، اور وہاں بھی وہ زیادہ دن نہ رہ سکی۔ مصر کے بعد انہوں نے کافی سارے ممالک جو ہیں وہاں پہ رہنا چاہا، لیکن حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ وہ وہاں بھی نہ رہ سکی، اور بالآخر وہ شام واپس آ گئی۔ شام میں ان کے بابا کی تھوڑی بہت میراث تھی جہاں پہ انہوں نے رہائش پائی، اور بعض روایات لکھتی ہیں کہ ان کی شہادت اس وقت واقع ہوئی جب وہ اس باغ میں اس پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی جہاں پہ مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ وہ وہاں اس پیڑ کو دیکھتی رہتی اور روتی رہتی، کیونکہ وہ شریکت الحسین بھی تھی، وہ اپنے بھائی کو بہت زیادہ چاہتی تھی۔ وہ مولا حسین سے 2 سال چھوٹی تھی، لیکن ان کی محبت مولا حسین سے بہت زیادہ تھی۔ جب وہ ایک روز مولا حسین کے کٹے ہوئے سر کی جگہ کو دیکھ رہی تھی تو کسی ملعون نے آ کر ان کے سر پر وار کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی شہادت واقع ہوئی اور وہ شام میں دفن ہے۔ ویورس،
ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ساری ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اور اگر آپ کو ان ویڈیوز کے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی وہ سوال لکھ سکتے۔ بہت شکریہ۔